فرحان نے ایک بار پھر سے ایکسیپٹ کیا اور پورا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈسکشن تھا, یہ جو لڑائی تھی اتنی ہیٹ اپ ہو گئی تھی, یہ معاملہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ میں نے پہلے اس کو 2 ڈنڈے مارے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مر جائے گا. لیکن جب اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا, یہ چیخ رہا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ یہ جو چیخوں کی آواز ہے یہ گھر کے دوسرے حصے میں یا گھر کے باہر نہ جائے, تو اس کی 2 شرٹیں پہنی ہوئی تھی, ایک شرٹ میں نے اس کے منہ پر لگا دی. اس سے کیا ہوا کہ یہ کب مر گیا مجھے نہیں پتا چلا, اور اس کے بعد میں نے اپنی بیگم کو بلا کے بولا کہ یہ تو فارغ ہو چکا ہے, مر چکا ہے. اس کے بعد میں اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا نیچے لے کر آیا, گاڑی میں اپنے گھر کے اندر لے کر آیا, گاڑی کے اندر اس کی لاش کو رکھا, اور اس کے بعد میں چل پڑا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کی لاش سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے, کس طریقے کے ساتھ مجھے یہ سارا معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن اس نے آمنہ کے کردار کے بارے میں جو بات فرحان نے اب دوبارہ سے کنفیشن میں بولی ہے, کیونکہ عدالت کے اندر تو اس نے بیان سے مکر گیا تھا, اس نے کہا تھا میں نے تو قتل ہی نہیں کیا, لیکن آج اس نے صحافیوں کے سامنے پھر یہ بات بولی کہ میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب رئیس کا قتل کس نے کیا, یہ بات روز روشن کی طرح سب کو پتہ ہے. فرحان نے جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ رئیس کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا, اس بات کا اعتراف وہ خود کر چکا ہے, بلکہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ جناب میں رئیس کو مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس وقت معاملہ گفتگو اتنی ہیٹ اپ ہو چکی تھی کہ وہ صورتحال اس طرح کی بگڑ گئی کہ پھر مجھے اس کو قتل ہی کرنا پڑا. اس نے کہا کہ جناب میں نے اس پہ ڈنڈے تو مارے تھے, اور وہ جب وہ چیخ رہا تھا تو 2 شرٹیں وہ پہن کر آیا تھا, ایک شرٹ میں نے اس کے اوپر کر دی تھی, منہ کے اوپر کر دی تھی, تاکہ اس کی جو آواز ہے وہ پورے گھر کے اندر یا گھر کے باہر نہ جا سکے. اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب ختم ہو گیا, لیکن جب وہ ختم ہو گیا تب میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بولی کہ یہ تو مر چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر سگریٹ پیا, اور اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ اس کی لاش کو مجھے ٹھکانے کہاں لگانا ہے. پھر یہ گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کے ذریعے لاش کو نیچے لے کر آیا. گاڑی اس کی یوزلی گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے, یہ گاڑی اپنی اندر لے کر آیا, پیچھے والی سیٹ پر رئیس کی لاش کو لٹایا, اور اس کے بعد یہ جی ٹی روڈ پر چل پڑا. اس کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ رئیس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگا یا اس لاش سے کس طرح سے چھٹکارا پائے. اس نے ایک پیٹرول پمپ سے کچھ پیٹرول لیا, اور اس کے بعد ایک سنسان جگہ پر جا کر اس کی لاش کو جلا دیا. یہ پورا وہ بیان ہے جو کہ وہ کیمرے کے سامنے بھی دے چکا ہے, اور ابھی عدالت میں اپنے بیان سے مکرنے کے بعد پھر بھی یہ بیان دے رہا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بیان آپ ہمارے سامنے دے رہے ہو, میڈیا کے سامنے دے رہے ہو, پولیس کے سامنے دے رہے ہو, کیمرے کے سامنے دے رہے ہو, تو پھر اب عدالت میں اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے, اب کنفیس کیوں نہیں کر رہے کہ یہ قتل آپ نے ہی کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جناب مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کروں. اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر یہ معاملات مزید بگڑ جائیں گے, اور یہ معاملات مجھ سے نکل کر میری بیوی تک اور میری بیوی سے نکل کر میرے بچوں تک چلے جائیں گے. کافی دیر تک میں حیرانی اور پریشانی کا شکار رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک بندہ جب یہ کنفیس کر لیتا ہے, اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ایک قتل اس نے کیا ہے, اور کیمرے کے سامنے کر لیتا ہے, یوٹیوب کے سامنے کر لیتا ہے, یوٹیوبرز کے سامنے کر لیتا ہے, تو جناب پھر وہ عدالت کے اندر اپنے بیان سے کیوں مکر جاتا ہے. آمنہ کے والد صاحب جو ہیں یا آمنہ کے جو وکیل ہیں, انہوں نے فرحان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارا یہ بیان کو ایکسیپٹ کرنا نہ صرف تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, تم تو پھر پھانسی کے پندے تک جاؤ گے, تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تک رل جائیں گے. اس کیس کو جتنا لمبا کر سکتے ہو اس کو لمبا کرو. انویسٹیگیشن پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹیگیشن میں ثبوت چھپائے جا سکتے ہیں, دیگر معاملات چھپائے جا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, اس سارے معاملے کے اندر روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو, رئیس کو, 23 سالہ لڑکے کو قتل کرنے میں کسی اور کا نہیں فرحان کا ہاتھ ہے, جس کو وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر آمنہ کو کسی صورت سے کسی طور پر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ بچانے کا معاملہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب سارا معاملہ فرحان کے اوپر ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو غیرت کے نام پر قتل ہے, مجھے ہاتھ لگاتا تھا, آگے پیچھے ہاتھ لگاتا تھا, میں نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کا اوبویسلی اس کو غصہ آیا, اور غصے میں معاملہ یہ ڈسکشن اتنا ہیٹ اپ ہو گیا کہ اس کی قتل پر جا کر یہ معاملہ ختم ہوا. جس کپڑوں میں فرحان تھا اور اس نے رئیس کا قتل کیا تھا, وہ کپڑے خون سے لت پت ہو چکے تھے رئیس کے. مطلب رئیس کو جب مارا پیٹا جا رہا تھا اس کے خون کے چھینٹے فرحان کے کپڑوں میں لگ چکے تھے. لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھائی وہ کپڑے کون سے تھے, کس کلر کے تھے, کس طرح کے تھے. وہ ٹی شرٹ تھی کہ شرٹ تھی, وہ آفس شرٹ تھی کہ گھر کی شلوار قمیض تھی, کسی کو نہیں پتا تھا. وہ پتا صرف فرحان کو تھا یا فرحان کی بیگم کو تھا.
اور جب وہ اس ساری معاملے کو ٹھکانے لگا کے یعنی اس کی لاش کو ٹھکانے لگا کے واپس آ گیا نا, تب بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا 3 دن پہلے اس نے کیا پہنا ہوا تھا. لیکن چونکہ وہ کپڑے جلائے نہیں گئے تھے, ان کپڑوں کو دھلوانے کے لیے بھیج دیا گیا, اور وہ کپڑے پھر کبرڈ کے اندر دیگر کپڑوں کے اندر مکس کر کے رکھ دیے گئے. پولیس نے جب رئیس کے گھر فرحان کے گھر جا کے جب چیزوں کی تلاشی لینی شروع کی نا, تب ان کو وہی کپڑے کیسے نظر آئے؟ وہ کپڑوں کی نشاندہی کسی نہ کسی نے تو کی ہوگی نا. اب اس سارے معاملے کے اندر آمنہ کو کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بات اب یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے, بڑے بڑے وکلا سے بات ہوتی ہے اس کیس کو لے کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کیس کے اندر آمنہ کے بچنے کے چانسز کافی حد تک ہیں, لیکن فرحان کے بچنے کے چانسز نہ کے برابر ہیں. آپ فرحان کو اس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو جتنا طول دے سکیں ہو جائے. پولیس کہتے کہ بھائی ہمیں ثبوت تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, ابھی ہم ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں آپ کھینچ لیں, لیکن آپ اس کے اندر فرحان کو نہیں بچا سکتے. فرحان کو بچانا تقریباً ناممکن ہے اس سارے معاملے کے اندر. فرحان کو سیو نہیں کیا, لیکن آمنہ کو کیا جا سکتا ہے, اور آمنہ کو بچانے کے لیے جو ایویڈنسز ہیں فرحان کے خلاف وہ پولیس کو دینے پڑیں گے. اور کسی طریقے سے جو فرحان کے وہ کپڑے تھے, ورنہ آپ یہ سوچیں کہ کبرڈ کے اندر سارے کپڑے رکھے ہوئے, سارے کپڑے دھلے ہوئے رکھے ہوئے, آپ کو کیسے پتا کہ بھائی اس دن اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے؟ کہ سارے کپڑوں کے فورنزک کر لیے؟ نہیں جناب, سارے کپڑوں کے فورنزک نہیں, کچھ ہی کپڑوں کے فورنزک کیے گئے تھے جن پر ان کو شک تھا, اور اس شک باقاعدہ طور پر پیدا کیا گیا. وہ بتایا گیا کہ بھائی یہی کپڑے ہو سکتے ہیں, اور انہی میں سے وہ کپڑا نکلا تھا جس میں رئیس کے خون کے نشانات تھے, اور وہ چیز نکل کر سامنے آئی. پھر ڈرائی کلین کا والا معاملہ تو ایک سائڈ پر ہو گیا. گاڑی کو کار واش کروانے کے لیے گیا تو یہ بات سب کو پتا ہے کہ کار واش میں سیٹیں نہیں دھلتی ہیں, سیٹیں باہر نکال کے نہیں دھوئی جاتی ہیں, سیٹ کور نہیں دھوئے جاتے ہیں, سیٹ کور پر زیادہ ہوا کا پریشر مارا جاتا ہے یا ویکیوم کر لیا جاتا ہے. وہاں پر فرحان کی گاڑی میں رئیس کے خون کے چھینٹے ملے ہیں, جس کو باقاعدہ ہاتھ سے صاف کیا گیا تھا. لیکن خون کو آپ جتنا صاف کر لیں نا وہ صاف ہوتا نہیں ہے, ذرا سا کیمیکل ڈال کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر خون کے نشانات تھے, اور وہ کس کے خون ہو سکتے ہیں وہ میچ کیا گیا, تو وہ بھی رئیس کے. اب یہ بات کہنا کہ بھائی رئیس اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گیا تھا, میں نے تو نہیں مارا, میں نے تو یہ چیزیں نہیں کی, اس سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں, اس سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہے انویسٹیگیشن کو کسی طریقے سے خراب کرنے کی کوشش ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. خیر جناب, اس بارے میں رائے کیا ہے آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.